السلام علیکم ویورز، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک ایسا دودھ نما سفید زہر بیچا جا رہا ہے۔ دیگر اشیاء خودنوش کی طرح حالیہ دنوں دودھ اور ڈیری مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور کم و بیش 100 روپے کلو ہونے کے باوجود شہریوں کو خالص دودھ دستیاب نہیں، بلکہ انہیں دودھ نما سفید زہر بیچا جا رہا ہے۔ دودھ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار قیمت نعمتوں میں سے ایک ہے اور غذائیت کا خزانہ ہے۔ ایک گلاس خالص دودھ انسانی جسم کو پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، میگنیشیم اور قیمتی وٹامن فراہم کرتا ہے۔ انٹرنیشنل معیار کے مطابق بھینس سے حاصل ہونے والا خالص دودھ، جس میں 9% فیٹ، 6% نمکیات اور 85% پانی، جبکہ گائے اور بکری کے دودھ میں 3.5% فیٹ، 11.5% نمکیات اور 85% پانی موجود ہوتا ہے، جو کہ انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مگر افسوس کہ انسان لالچ کے ہوس میں آ کے خدا کی آفاقی نعمت کو بھی مضر صحت بنا دیا ہے۔ آج دودھ فروش شہریوں کو مصنوعی، غیر معیاری اور مضر صحت دودھ فروخت کر رہے ہیں، جس سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، جس سے بچے، خواتین خطرناک بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ سفید زہر انسان کو بلغم کے، پیٹ درد، آنتوں کی خرابیوں، الرجی، تھکن، جگر اور گردے کی خرابی اور کینسر جیسے امراض میں مبتلا کر رہا ہے۔ دودھ کے ٹیٹرا پیک سمیت کیمیکل سے تیار شدہ دودھ سے شہری اور معصوم بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ملاوٹ اور معیار کے اس سنگین صورتحال پر ماضی میں جب پاکستان سپریم کورٹ نے مضر صحت دودھ کی فروخت کا سخت نوٹس لیا تھا، تو خود PSIR لیبارٹری نے دودھ کے لیے گئے نمونوں کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے عدالت میں اعتراف کیا تھا کہ ٹیٹرا پیک دودھ فروخت کرنے والی کمپنیوں کے 11 میں سے 9 نمونے ناقص اور مضر صحت پائے گئے ہیں۔ لیبارٹری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ دودھ کے نمونوں میں میٹل گنے کا رس، سنگھاڑے کا پاؤڈر پایا گیا ہے۔ دودھ کے فروخت کے نام پر مکروہ دھندے کرنے والے عناصر نے محض پیسے کمانے کی خاطر اپنے گھروں میں دودھ کی مشینیں لگا رکھی ہیں۔ یہ ہے بے ضمیر لوگ انتہائی سستے داموں غیر معیاری کھلا خشک دودھ خرید کر 1 کلو پاؤڈر میں 16 سے 18 لیٹر پانی ملا کر دودھ تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ کی مقدار کو بڑھانے، گاڑھا کرنے اور خالص شکل میں لانے کے لیے صرف گھی، میٹھا سوڈا، چینی، سوڈیم کلورائڈ، یوریا کھاد، بلیچنگ پاؤڈر، پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ اور مکئی کا آٹا استعمال کرتے ہیں، اور 1 من دودھ میں 1 پاؤ کھویا، سنگھاڑوں کا آٹا اور دوسرے عجیب قسم کے پاؤڈرز ملا کر ان کے ساتھ اور بھی چیزیں جس طرح اراروٹ کا ملا کر دودھ کی قدرتی مٹھاس اور ذائقہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح 2 من بھینسوں کا دودھ حاصل کر کے غیر معیاری ذرائع سے 10 سے 12 من دودھ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دودھ معروف ہوٹلوں، بڑی بیکریوں اور مٹھائی کی دکانوں کے علاوہ رہائشی علاقوں میں، چلر میں اور گلی گلی، گھر گھر فروخت کیا جاتا ہے۔ اس طرح خالص دودھ کی فروخت کے یہ دعوے دار 2 کلو دودھ کے ساتھ 1 کلو دودھ فری کا پیکیج بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھینسوں کے دودھ میں اضافے کے لیے بھی انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی میڈیکل اسٹور سے 20 روپے میں بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ 50 cc انجیکشن کی 2 cc مقدار بھینس کو دے کر کسی بھی وقت بھینسوں سے مطلوبہ مقدار دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹینکروں اور پلاسٹک کے ڈرموں کے ذریعے سپلائی کیے جانے والے دودھ کو زیادہ دیر تک محفوظ بنانے کے لیے اور ٹینکروں میں موجود بدبو کو ختم کرنے کے لیے کافور اور کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ٹینکروں کے اندر صفائی پر بھی خاص دھیان نہیں دیا جاتا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان عناصر کی حوصلہ شکنی میں حکومتی ادارے چشم پوشی اختیار کیے نظر آتے ہیں۔
اب کچھ عرصے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف اور اشیاء خورد و نوش کا معیار بہتر بنانے کے لیے حرکت میں آئی ہے، جس کے جرمانوں کے بعد بیکریوں اور ہوٹلوں میں صحت و صفائی کا معیار کسی حد تک بہتر ہوا ہے، لیکن ایسے غیر انسانی فعل پر ملاوٹ مافیا کو محض تھوڑا بہت جرمانہ یا عارضی طور پر ان کا کاروبار بند کیا جانا کافی نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں اور اس سلسلے میں مزید سخت قانون بنایا جائے تاکہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والوں کا قلع کما ہو سکے۔ اگر بددیانتی کی سزائے موت مقرر کر دی جائے اور ایسے غیر انسانی فعل پر محض چند افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جائے تو بگڑے معاشرے کی صورتحال خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی ادارے دودھ فروخت کرنے والوں کے دودھ کی معیار کو چیک کریں اور مضر صحت دودھ فروخت کرنے والوں کو کردار تک پہنچائیں۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔